حي على الفلاح. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اما بعد، شعبان کی 15ویں رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ نیک اعمال، کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والی یہ رات ہے۔ 3 مہینے شعبان، رجب، شعبان اور رمضان، یہ تینوں مہینے آپس میں آگے پیچھے آتے ہیں۔ پہلے رجب آتا ہے، اس کے بعد پھر شعبان آتا ہے اور پھر رمضان آتا ہے۔ اور تینوں مہینوں کی جو فضیلت ہے وہ حدیث پاک کے اندر آئی ہے۔ ایک حدیث کے اندر جو رجب سے متعلق ہے، جس میں اس روایت کے اندر آتا ہے کہ رجب عظمت والا مہینہ ہے، رجب عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں نیک اعمال کرنے، جب کوئی انسان نیک اعمال کرتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب دگنا کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص رجب کے مہینے کے اندر ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال بندہ روزہ رکھتا ہے، اس کا ثواب ایک روزہ جو رکھتا ہے اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی ایک روزہ رکھا ہے، رجب کا ایک روزہ رکھنا، اللہ تبارک و تعالی پورے سال روزے رکھنے کا ثواب اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد شعبان کا مہینہ، شعبان کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، جو شعبان کی تعظیم کرے گا سمجھو کہ اس نے میری تعظیم کی، اور جس نے میری تعظیم کی تو میں قیامت کے دن اس کی بخشش کروا دوں گا۔ اور اسی طرح تیسری حدیث جو رمضان المبارک کے مہینے کے متعلق ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ خالص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات بندے کے نامہ اعمال، یعنی 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس رات میں ہم تمام لوگوں کے نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالی کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ تو عزیز دوستو، یہ شب برات کی جو رات ہے یہ بہت فضیلت والی رات ہے، بہت فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کے اندر ہم کثرت کے ساتھ عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے، نوافل ادا کریں، ٹھیک ہے، تسبیحات وغیرہ کریں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شب برات کے ساتھ، ان چیزوں کا شب برات کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن ان چیزوں کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق شب برات کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا، عبادت کرنا شب برات کے اندر، تلاوت کرنا، نوافل ادا کرنا، یہ چیزیں تو ٹھیک ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فضولیات اور بدعات کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ چیزیں یہ ہیں کہ حلوہ پکانا، دیگے چڑھانا، ٹھیک ہے، چاولوں کی دیگے چڑھانا، حلیم بنانا، یہ رواج بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ہو بھی گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ شیطان کا حربہ ہے، یہ شیطان کا حربہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شب برات کو اتنے زیادہ انسانوں کی مغفرت فرماتا ہے جتنے بنو کلب کے بکریوں کے اوپر جو ہے بال ہوتے ہیں۔ تو جب شیطان کو یہ بات پتہ چلی تو شیطان بڑا گھبرا گیا اور پریشان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات اتنے زیادہ مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں،
میں تو لٹ گیا، تو شیطان نے ایک حربہ جو ہے کہ کہتے ہیں مسلمانوں پہ چلایا، اور شیطان تو چاہتا بھی یہی ہے کہ مسلمان کوئی بھی نیک اعمال کریں تو میرا اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی حصہ ہو۔ تو شیطان نے اس نیک اعمال کے اندر بھی اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی، اور حصہ ڈال بھی دیا۔ حصہ کس نے کیا ڈالا؟ اس نے مسلمانوں کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ آپ ان مقدس پیاری راتوں کو، عبادت والی راتوں میں آپ حلوہ بنائیں، آپ دیگیں چڑھائیں، خود بھی کھائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، ہمسایوں کو بھی کھلائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، شیطان نے یہ بات مسلمانوں کے ذہن میں ڈالی، اب مسلمان یہی کرتے ہیں اور اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں یہ چیزیں۔ حلوہ پکتا ہے اہتمام کے ساتھ، چاولوں کی دیگیں چڑھتی ہیں اہتمام کے ساتھ، ٹھیک ہے، سب میں بانٹی جاتی ہیں، خود بھی کھایا جاتا ہے، خود بھی کھاتے ہیں، اور باقی جو ہے رشتہ داروں مسلمانوں میں ان کے اندر بھی یہ چیزیں بانٹی جاتی ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ان چیزوں کا تعلق شب برات کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے، قطعاً بھی نہیں ہے۔ یہ چیزیں شب برات کے ساتھ نہیں ہیں۔ شب برات میں جو کرنے والے اعمال ہیں وہ ہے تسبیحات، قرآن مجید کی تلاوت، نوافل، ٹھیک ہے، اپنی استطاعت کے مطابق جتنی بھی آپ سے عبادت ہوتی ہے آپ وہ عبادت کریں۔ ان فضول کاموں کا تعلق نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے، نہ تابعین، تبع تابعین، نہ ہی بزرگان دین سے، کسی سے بھی ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے۔ لہذا ان تمام ایسی راتوں میں اپنا پورا کا پورا وقت جو ہے اپنی عبادات کے اندر گزاریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام خرافات اور بدعات سے ہم تمام مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔